خودداری, اپنا کھاؤ اپنا کماؤ, کسی کی جیب پہ نظر مت رکھو. اور اس کی علامت کیا ہے؟ آپ کا دوست اپنی پوری آمدن آپ کو بتاتے ہوئے ہچکچائے نہیں. اگر آپ کے ریلیٹو آپ کو اپنی پوری تنخواہ پوری آمدن بتاتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں, اس کا مطلب وہ برے نہیں ہیں, آپ برے ہو. ان کو آپ سے خطرہ ہے کہ اگر ان کو بتا دیا نا میرے پاس کتنا پیسہ ہے, تو میرا پیسہ سیو بولو نہیں ہے. لوگ حکومت کو پورا پیسہ کیوں نہیں بتاتے؟ ان کو پتا ہے سیو نہیں ہے, ٹیکس ٹھیک ٹھاک ٹیکس لگ جائے گا. تو یہی کام کب کہاں ہو رہا ہے؟ یہی بھائی کو بتاتے ہوئے, بہن کو بتاتے ہوئے, شوہر بیوی کو بتاتے ہوئے, بیوی شوہر کو بتاتے ہوئے. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرے میاں مجھے پوری آمدن بتاتے ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کتنا کما رہے ہیں, بتاتے ہی نہیں ہے, بتاتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے جو میاں آپ کو نہیں بتا رہے نا آپ کی کتنی, اب ان کی کتنی آمدن ہے, یہ آپ کا فالٹ ہے. یہ کس کا فالٹ ہے؟ اس کو ڈر ہے, اس کو ڈر ہے کہ میرا پیسہ سیو بولو نہیں رہے. اور میں نے کہا آپ کے پاس بھی جتنا گولڈ ہے, جتنا پیسہ ادھر ادھر سے آپ کو ملتا ہے, آپ اپنے شوہر کو بتاتی ہو؟ کہتی ہے نہیں. میں نے کہا یہ آپ کے شوہر کے غلط ہونے کی بولو نا علامت. نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد ہے اور نہ بیوی کو شوہر پہ اعتماد. سمجھتا نہیں ہے بات کو. شوہر بھی نہیں بتاتا بیوی کو, اس کو پتا ہے اتنے خرچے بڑھا دے گی کہ میرے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. اور بیوی بھی نہیں بتاتی میاں کو, اس کو پتا ہے جب اس کو میاں کو پتا چلے گا اچھا میری بیگم کے پاس تو اتنا پیسہ آ رہا ہے, وہ بھی گھر میں ہاتھ کھینچ لے گا. سمجھتے ہو؟ وہ بھی جو اس نے لائف دی ہوئی ہے اس میں کیا کرے گا؟ ڈنڈی مارنا شروع کر دے گا. تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک نیگیٹو پہلو ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کسی کو اپنی آمدن, اور بتانی بھی نہیں چاہیے, وہ ٹینشن دے گا آپ کو. وہ کیا کرے گا؟ یہ تو میں نے بتایا کہ لوگ پیسہ مانگتے ہیں ضرورت کی بیس پہ نہیں بلکہ عیاشی کے لیے. دوسرے کے پیسے سے بزنس کریں گے اور پھر ڈبو کے بیٹھ جائیں گے, پھر اس کو بول دیں گے کہ دیکھو. آپ کو لوگ حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ میں پہلے اس بات پہ بہت حیران ہوتا تھا کہ مالک مکان لوگ اکثر کرائے داروں کو بہت ٹینشن دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مالک مکان اور کرائے داروں میں یہ جھگڑے, نل کا ٹوٹ گیا, کرائے دار کہہ رہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے, مالک مکان کہہ رہے نہیں ہم نہیں لگائیں گے. یہ جھگڑے بہت ہوتے ہیں نا. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ گھر پرانا ہو گیا, کلر کرا کے دو. کرائے دار کہہ رہا ہوتا ہے مالک مکان سے کیا کرا کے دو؟ کلر کرا کے دو. مالک مکان کہتا ہے ہم نہیں کرائیں گے, کرائے دار کہتا ہے تمہارا گھر ہے تمہاری ذمہ داری ہے. یہ پھڈے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ بل زیادہ آ گیا, اس پہ جھگڑے مالک مکان, موٹر خراب, اس پہ جھگڑے. ہر گھر میں مالک مکان اور کرائے دار کا کچھ نہ کچھ پٹیک بولو چل رہی. میں یہ سمجھتا تھا کہ مالک مکانوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے کرائے داروں پر, لیکن یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے, یہ زیادتی دونوں کی طرف سے ہوتی ہے. اصل میں ہماری سوسائٹی میں کسی کو کسی پہ اعتماد اب رہا نہیں ہے. جب کرائے دار مالک مکان کو فون کر کے کہتے ہیں نا نل کا ٹوٹ گیا ہے یہ صحیح کرا دو, مالک مکان کے دل میں پتہ ہے کیا آئے گا؟ اس نے جان کر بے احتیاطی کی ہے, اپنا گھر سمجھ کے اس نے استعمال نہیں کیا. اگر میں نے اس کو نلکے کے پیسے دے دیے نا, کل دوسرا نلکا توڑے گا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر میں اتنا اچھا بن گیا نا, نلکا ٹوٹ گیا یہ لو, اگلے دن کہے گا ٹائل اکھڑ گئی ہے واش روم کی, پرسوں کہے گا وہ لائن لیک کر گئی ہے گٹر لائن, ترسوں کہے گا سیڑھیوں کا ایک وہ اکھڑ گیا ہے, اس اگلے دن کہے گا کھڑکی گر گئی ہے, چوتھے دن کہے گا زلزلہ آ گیا پورا گھر تباہ ہو گیا ہے. اور یہ ہوتا ہے. اور کرائے دار کو بھی مالک مکان پر اعتماد نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر واقعی میں بھی نل کا ٹوٹا ہے نا تو میں بولوں گا تو پہلی دفعہ میں پیسے نہیں ملیں گے, لہذا وہ جتنا کیس ہوتا ہے نا اس کو ڈبل کر کے پیش کرتا ہے کہ خرچہ ڈبل کر کے بتاؤ, ہو سکتا ہے لچڑ پنے میں آدھا کم از کم نکل آئے. نہیں آئی میرے خیال ہے بات؟ یعنی جتنا خرچہ آ رہا ہے نا ڈبل کر کے بتائے گا, ڈبل.
تو دونوں کو ایک دوسرے پر, اور یہ پاکستان میں مسئلہ ہے, یہ جب بھی آپ کسی سے بزنس کر رہے ہوتے ہو آپ کو پتا ہے جو پہلے ٹوپی کرا دے گا وہ حاوی آ جائے گا. اگر آپ نے شرافت سے معاملہ کرنے کی کوشش کی تو دوسرا آپ کے اوپر پورا ہیلمٹ لا کے تھوپ دے گا وہ. اسی لیے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, لچڑپن دکھا رہے ہوتے ہیں, ہے ہی نہیں میرے پاس, میں کہاں سے دوں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بھائی, میں ہے ہی نہیں, ان کو پتا ہے بول دیا نا ہے, وہ تو پھر تو نچوڑ دے گا مجھے. صحیح ہے, گھننے بن رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کاروبار میں پیسے لگائے نا, طے یہ ہوا تھا کہ ہر مہینے جو ہے وہ اصل رقم تو ڈبو دی اس نے, اصل رقم نہیں, جو پروفٹ تھا وہ تو ہوا نہیں. اب طے یہ ہوا کہ تھوڑے تھوڑے کر کے جو میرا قرضہ ہے نا وہ لوٹائے گا وہ ہر مہینے. اب میں جب بھی اس کے گھر جا رہا ہوں نا پیسے مانگنے, میرا بچہ بیمار, میرے ماموں کی طبیعت خراب, میرے چاچو کو یہ ہو گیا, میں نے کہا ایک ہی دفعہ جتنے لوگوں کا انتقال کروانا ہے نا لسٹ بنا کے دے دے مجھے, تو میں اتنا بیزار آ گیا. ایک دفعہ جس کی ٹانگ ٹوٹنی ہے, جس کا بائک سے گر کے کھوپڑا خراب ہونا ہے, ایک دفعہ لسٹ بنا دے, اور جو بچ جائے نا خاندان میں وہ مجھے بتا دے, میں اس تاریخ کو آ جاؤں گا. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. جب آپ پیسے مانگنے جاؤ وہ کہے گا بھائی میرے یہ ہو گیا, اس دفعہ یوں ہو گیا, اس دفعہ یوں ہو گیا. اور ہمارے تو پیسوں کے معاملات بہت چلے ہیں لوگوں سے, بہت کم لوگ اس معاملے میں کلیئر ہیں. تو بھائی خودداری پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ اور یہ خودداری اس وقت تک خدا کی قسم پیدا نہیں ہوگی جب تک دولت سے محبت ختم نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ اور دولت سے محبت کیسے ختم ہوتی ہے؟ دنیا کیا ہے میرے بھائی؟ مسافر خانہ. ٹماٹر کھا کے بھی گزر جائے گی, اور چائے پاپوں میں ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے, اس طرح بھی گزر جائے گی, اور برگر کھا کے بھی گزر جائے گی. تو برگر جو اپنے پیسوں کا ہو بہت اچھا ہوتا ہے, تو دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھ کے اگر پیزا برگر کھا رہے ہو اس سے بہتر تھا رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹی کھا کے عزت کے ساتھ جی لیتے. مجھے ایک دوست کا جملہ بہت اچھا یاد آ رہا ہے, رکھ دو بیٹا اس کو نیچے رکھ دو. ایک گنے والا تھا, گنے کے رس والا. بعض لوگ غریب ہوتے ہیں, مالدار ہوتے ہیں اندر سے. یہ جو آج کل لوگوں کو مالدار بنانے کی بتایا جا رہا ہے نا, پیسہ سب کچھ ہوتا ہے, خدا کی قسم نہیں ہے. دل کا غنا پیدا کرو اپنے اندر. اگر ظاہری دولت آ گئی اور دل میں غنا نہیں ہے تو یہ شخص بھی غریب ہے. کیوں؟ یہ کبھی سکون میں نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاہے گا کہ سونے کا ایک جنگل ہے تو کاش یہ جنگل کیا ہو جائے, ڈبل ہو جائے. کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا. سکون اسی کو مل رہا ہے جو قناعت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا میرے لیے کافی, بس اسی میں جیوں گا. اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو بھائی ہماری یہ انکم ہے, بیگم اسی میں ہم نے جینا ہے, رہنا ہے تو رہو, ورنہ پتلی گلی سے بولو نکلو. ہمارے نبی نے اپنی ازواج کو یہی کہا ہے. ہمارے نبی تو غربت میں تھے, 9 بیویاں تھیں. امہات المومنین نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں مال چاہیے. تو نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے, میں تو صبح آتا ہے شام سے پہلے صدقہ, میں تو مال رکھ ہی نہیں سکتا. ہمارے نبی کو اللہ نے کچھ خاص غربت آپ کے لیے, یعنی غربت کا انتخاب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس میں کچھ حکمتیں تھیں. تو بہت ساری حکمتیں تھیں اس میں. تو جب ہم نبی کی ازواج نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے گھر میں تو فاقے ہو رہے ہیں, تو نبی نے یہ ظلم نہیں کیا کہ نہیں جی اسی فاقے میں رہنا ہے, نہ. نبی نے کیا فرمایا, بھائی بہت مالدار لوگ ہیں دنیا میں, اور اس زمانے میں طلاق یافتہ بیوہ کی شادی بھی ٹھگ سے ہوتی تھی, یہ مسائل نہیں تھے, اچھی جگہ پہ ہی ہوتی تھی, مالداروں میں ہی ہوتی تھی. تو نبی نے کیا فرمایا, قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ آپ اپنی ازواج کو کہہ دیجئے بھائی اگر دنیا کا مال و متاع چاہیے تو میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں, تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں, جہاں چاہے نکاح کرو بھائی, دولت بھی ملے گی اور خوب پیسہ بھی ملے گا, اور اگر میرے ساتھ گزارا کرنا ہے تو اسی غربت میں گزارا کرنا پڑے گا. سب بیویوں کو آپ نے طلاق کا اختیار دیا ہے بلا کے. اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ شوہر بیوی کو بھی طلاق کا رائٹ دے سکتا ہے. ساری ازواج کو آپ نے, حضرت عائشہ کو بھی اختیار دیا. حضرت عائشہ چونکہ 9 عمر تھیں, ان سے کہا جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا, اپنے گھر میں جا کے پہلے مشورہ کر لو. حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا, افیکا اشاور یا رسول اللہ, آپ کے بارے میں گھر میں مشورہ کروں کہ آپ کے ساتھ رہنے کے نہیں رہنا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی ہم اس غربت پہ راضی ہیں. تو آج بھی میں کہتا ہوں بھائی زیادہ ٹینشن مت لو, تمہاری آمدن کم ہے, بیگم کو بتا دو بیگم اسی میں گزارا کرنا ہے, میں چوری نہیں کروں گا, لوگوں سے بھیک
نہیں مانگوں. جا جا کے کبھی وسیم سے قرضہ مانگ رہا ہے, کبھی غفار سے, کبھی ستار سے, کبھی کسی نمونے سے جا کے, کبھی کسی نمونے سے. یہ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, بی بچوں کی فیسیں نہیں پڑھاؤ اسکول میں بچوں کو, اگر نہیں ہے فیسیں بھائی ٹماٹر بیچے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹماٹر والے زیادہ کما رہے ہیں آج کل, یہ گنے والے آپ کیا سمجھ رہے ہو, یہ گھننے ہیں گنے والے. اللہ ان کی آمدن میں برکت دے, محنت کر کے کما رہے ہیں. بے شک اس میں وہ اسکرین بھی ڈال رہے ہیں اور کلر بھی ڈال رہے ہیں, چوری سے تو پھر بھی بہتر ہے نا, بتا کے ڈال رہے ہیں آج کل, پہلے چھپاتے تھے. تو محنت کر رہے ہیں نا, کیا خیال ہے؟ تو بیگم سے بولو بھائی میں جو کر سکتا ہوں میں اس سے زیادہ نہیں ہے, میں ادھر جا کے اس سے پیسہ مانگو, اس سے جو ہے اسی میں گزارا کرنا ہے. ہاں خدا نخواستہ کوئی موت زندگی کا مسئلہ بن گیا تو پھر بے تکلف لوگوں سے انسان مانگ سکتا ہے. تو یہ نہیں ہوگا, رہنا رہو اسی طرح, ورنہ پتلی گلی سے نکلو. جو یہ سوچ اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا وہ عزت کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا, بھیکاری پن پہ آئے گا, وہ لازمی آئے گا. تو میں وہ گنے والا کا واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. یہ گھڑی کیسی ہے, کیا ٹائم ہے, بس یہ وہ ہمارا ایک دوست گنے والا, ادھر باجوڑ کا کوئی دیر یا باجوڑ کا ہے, گنے کا رس لگاتا تھا. تو کیا ہوا, پھر کسی مدرسے میں اس کو ملازمت مل گئی. اس مدرسے میں میرا بھی آنا جانا تھا. تو کیا ہے کہ اب ظاہر ہے وہ لوگ علماء کی دعوت کرتے ہیں نا, تو کسی نے ایک دن دعوت کی, مجھے گھسیٹ کے لے گیا کہ بھائی مفتی صاحب آپ ہمارے یہاں کھانا کھائیں. پہلے میرے پاس مجھے نہیں اتنا مشہور بھی نہیں تھا, میں کبھی کبھار دعوت میں چلا بھی جایا کرتا تھا. اب تو اگر جانا شروع کروں تو پھر تو یہی کام رہ جائے. تو ہم چلے گئے. پھر چند دن بعد کوئی بندہ آیا, ایک دوسرے مولانا صاحب کو لے گیا دعوت پہ, اور اس کو بھی ساتھ میں لے گیا. اچھا اس کو طفیلی بن کے ہر جگہ لے کے جا رہے ہیں لوگ. تیسرے دفعہ, چوتھی پانچویں دفعہ جب ایک اور بندہ آیا کہ بھی ہمارے یہاں دعوت ہے, چلو, یہ نہیں گیا. میں نے کہا جاؤ نا, وہ مولانا صاحب کو بھی لے کے جا رہے ہیں, آپ بھی چلے جاؤ. کہہ رہے ہیں یار کھانا اپنے گھر کا ہی اچھا لگتا ہے. دیکھو غریب آدمی تھا, کیا کہتا ہے, اپنے گھر کی دال روٹی دوسرے کے مرغے سے بہتر ہے. کہہ رہے چلو ایک دفعہ ہو گیا, دو دفعہ ہو گیا, اب یہ تھوڑی کہ ہر 4 دن کے بعد کسی کے گھر جا کے میں کھانا کھا رہا ہوں. یعنی خودداری کی آپ انتہا دیکھو. بار بار کسی کی دعوت میں جانا بھی اس کو اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ میری خودداری کو چیلنج کیا جا رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے, آج اس کے گھر میں کھانا کھا رہا ہے, آج اس کے گھر میں کھانا کھا رہا ہے. تو کہہ رہا ہے بھائی کھانا اپنے گھر کی جو دال روٹی ہے نا, وہ دوسرے کے گھر کے مرغے سے بہتر ہے. میں نے کہا یہ ہے, دیکھو گنے کا رس لگاتا ہے, اس کے دل میں ہوس نہیں ہے. بری بات ہے نا, آج اپنے گھر کا کبھی کھا ہی نہیں رہے ہیں, کبھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی وہاں بیٹھے ہوئے. ابھی کچھ دن پہلے میرے ساتھ کیا ہوا, 6 مہینے پہلے لوگ آ رہے ہیں, مجھے گھسیٹ کے لے گئے, آج ہمارا ولیمہ ہے, اگلے دن فلانے جگہ لے گئے, وہاں ولیمہ ہے, میری تصویریں آ رہی ہیں, مفتی صاحب لیگ پیس ہاتھ میں مفتی صاحب کے. ہم مروت میں جا رہے ہیں, ہمارے گھر میں بھی مرغا کھانے کو الحمدللہ مل جاتا ہے ہمیں, لیکن تعلقی بیس پہ ہم جا رہے ہیں کہ یار اب اتنا پرانا تعلق ہے, منع کیسے کریں. پھر وہاں گئے 3-4 دن کے بعد, وہ پرانا تعلق والا ان کے ہاں گئے, وہاں بھی لیگ پیس, تصویریں تو لوگ لے رہے ہوتے ہیں. پھر فلانے کے ہاں دعوت ہے, اس کو منع کر دیا تو ناراض ہو جائے گا, پرانا ریلیٹو ہے, منع کر دو تو بولے گا واہ پرانے دوستوں کو بھول گئے, اب مشہور ہو گئے نا. یہ تانے سننے کو ملتے ہیں. اب ہم وہاں چلے گئے, بھائی اس کو کیسے ناراض کریں, یہ تو 6ٹھی کلاس سے اپنے ساتھ ہے. اس کی دعوت میں گئے, وہاں بریانی کھا رہے ہیں. 4, 6, 8, 10 ہر ہفتے نا میری تصویریں. میں نے اپنے دوستوں کو بلایا, میں نے کہا بھائی ناراض کر دو لوگوں کو کیا کر دو, ناراض. کتنا برا امیج ہے, ادھر بھی مرغا, ادھر بھی جا کے بریانی. میں نے کہا ہمارا اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کام نہیں ہے کیا, خالی تعلقات ہی نبھانے ہیں کیا ہم نے, کتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اس میں. تو میں نے کہا بھائی یہ جو پرانے تعلقات ہیں نا, ان کو نبھانے کا کوئی دوسرا طریقہ ہم ایجاد کر لیتے ہیں. لیگ پیسوں کو فی الحال کیا کر دیتے ہیں, معاف. مرغیوں کی جان پہ کیا کھائیں گے ہم, رحم. تو اس لیے تھوڑی سخت پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں. اب لوگ آتے ہیں نا ولیمہ, میں کہتا ہوں بھائی میں نہیں جا سکتا, میں اپنے ولیموں میں 4 دفعہ جا چکا ہوں, اب میں اور کتنے ولیموں میں جاؤں. وہ کہتے ہیں ہمارا اب آپ بدل گئے ہو, اب آپ وہ نہیں رہے. بھائی یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, ہم بدل گئے ہیں, ہم میں تکبر پیدا ہو گیا ہے, ہمارا اسٹائل چینج ہو گیا ہے. ان چیزوں میں ہم آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اپنا ٹائم ضائع بولو نہیں کریں گے. ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور بدنامی بھی کتنی ہوگی.
کوئی پڑھا لکھا آدمی کیا بولے گا اس مولوی کے پاس اس کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں, اس دن فلاں کی دعوت میں گھسا ہوا تھا, اس دن فلاں کی دعوت میں گھسا ہوا تھا. یہی لوگ جو عزت دے رہے ہوتے ہیں نا, کل یہی باتیں دیکھو لوگ علماء کو کھلاتے کتنا ہے, پھر بولتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ کھاتے بہت ہیں. کھلاتے بھی تو تم ہی ہو, اور منع کر دو تو پھر بولتے ہیں ان مولوی میں تکبر ہوتا ہے, ہم دعوت کر رہے ہیں, نبی تو کسی کی دعوت کا انکار نہیں کرتے تھے. تو یار کسی حال میں خوش نہیں رکھا ہوا. اب میں اگر کبھی مجبوری میں نکاح پڑھانے بھی جاؤں نا, گھر سے کھانا کھا کے جاتا ہوں. پرسوں میں کسی ریلیٹو کے بہت ہی قریبی تھے, ان کے ولیمے میں گیا, نکاح پڑھانے گیا, گھر سے کھانا کھا کے گیا ہوں. سب گارڈوں کو بھی یہیں کھلایا ہم نے. انہوں نے کہا کھانا, ہم نے کہا ہم کھا کے آئے ہیں, ہم نہیں کھائیں گے, کیونکہ کھا رہے ہوں گے بریانی کی ایک تصویر فیس بک پہ. ہم تو تمہاری عزت بچانے کے لیے کھا رہے ہوں گے کہ تمہیں برا نہ لگے. عزت کس کی جا رہی ہوگی؟ ہماری جا رہی ہوگی. تو کسی کی عزت بچانے کے لیے اپنے کپڑے اتروانا میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے. تو اپنے گھر میں دال روٹی. تو قناعت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ جو آپ کی جیب میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, بس یہی ہے آپ کا. کبھی کسی کے سامنے نہ کاروبار کے نام پہ پیسے مانگو, نہ کسی اور نام پہ پیسے مانگو. جو ہے بس اسی سے جو کرنا ہے کرو. ہاں آپ کا اعتماد دنیا میں بحال ہو جائے گا تو لوگ خود آپ کو پیسہ دیں گے کہ یہ اتنے پیسے ہیں, آپ کائنڈلی اس سے کاروبار کریں. وہ ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی جب کرو جب آپ کر سکتے ہو, نہیں کر سکتے ان کو منع کر دو. اللہ عمل کی